الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ ایک آیت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے، اور اس قصہ سے جو اصل مقصود ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ اور اس مضمون کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ مفید ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عام ضرورت کا مضمون ہے، یعنی اس کی ہر انسان کو ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید میں دو قسم کے قصے مذکور ہوتے ہیں، دو قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جن سے خاص قصہ ہی مراد ہوتا ہے، اس کا حکم عام نہیں ہوتا ہے، اور دوسرے وہ احکام ہوتے ہیں کہ جن کا شان نزول خاص واقعہ ہوتا ہے لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں زیادہ حصہ اسی کا ہے کہ واقعات ہوتے ہیں لیکن ان سے مقصود جو حکم ہے وہ عام ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ شان نزول تو واقعہ خاصہ ہے لیکن اس کا حکم عام ہے، اور جو مضمون اس کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ مضمون صبر کا ہے، اور صبر یہ ایسا مضمون ہے جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے یہ عام ضرورت کا ہوا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دو قسم کے واقعات ہوتے ہیں، ایک ملائم اور ایک مخالف۔ ملائم وہ واقعات جو انسان کی طبیعت کے موافق اور مناسب ہوتے ہیں، اور مخالف
یا ناملائق وہ واقعات جو انسان کی طبیعت کے مخالف ہوتے ہیں، اور جو چیز طبیعت کے موافق ہو تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اس پر شکر ادا کرنا ہے، اور جو چیز طبیعت کے مخالف ہو، طبیعت کے نامناسب ہو، اس پر شریعت کا حکم ہے ضبط کرنا، یعنی صبر کرنا۔ اور دیکھا جائے تو دنیا کے اندر زیادہ جو واقعات پیش آتے ہیں وہ ایسے ہی واقعات پیش آتے ہیں جو انسان کی طبیعت کے مخالف ہوتے ہیں، بہت کم واقعات پیش آتے ہیں جو انسان کی طبیعت کے موافق ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، یعنی جو انسان بھی خواہش کرے کہ پوری ہو جائے ایسا نہیں ہوتا، اور یہ مشاہدہ بھی ہے اور منصوص بھی ہے۔ منصوص یعنی قرآن کریم کے اندر بھی اس کا بیان ہے، ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، یعنی انسان ایک چیز کی تمنا کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جو تمنا ہے اور یہ سب دنیا اور آخرت کی تمنا یہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی تمنا پوری کر دے تو اس کی مرضی ہے۔ اور دنیا کے بارے میں بھی یہ فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو شخص دنیا کی زندگی چاہتا ہے عجلنا له فیہا تو ہم اس کے لیے کوئی مقدار اس کو دے دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا جس کو چاہتے ہیں، فرمایا جتنا چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اتنا دے دیتے ہیں، جو جلدی چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ میں فرمایا یہ تو اس شخص کے لیے جو دنیا کو چاہتا ہو، تو اس کے بارے میں ایک قانون بیان فرما دیا جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں ادا کر دیتے ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا، جو شخص آخرت کو چاہتا ہے اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی کوشش کی قدر کی جاتی ہے۔ دنیا کے لیے تو اپنی مرضی کے مطابق عطا کر دیتے ہیں، اور آخرت کے لیے جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے اس کی کوشش کو مقبولیت عطا فرماتے ہیں، اور حتیٰ کہ زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اس بات کا ذکر دوسری آیت مبارکہ کے اندر ہے، فرمایا ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیتے ہیں۔ یعنی جو آخرت کا طالب ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ جتنا چاہیں جس کو چاہیں عطا کریں، نہیں، بلکہ فرمایا جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا تو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اس کو زیادہ عطا کریں گے۔ تو یہ قانون ہے۔ تو بسا اوقات انسان کے اکثریت دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے جو مخالف طبیعت واقعات ہوتے ہیں وہ زیادہ پیش آتے ہیں، جو موافق ہوتے ہیں وہ کم پیش آتے ہیں۔ تو اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے، قرآن مجید کے اندر ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نعمتیں زیادہ ہیں، مصیبتیں کم ہیں۔ اور مصیبت کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تو تمہارے کیے ہوئے کاموں پر پہنچتی ہے، اور بہت زیادہ باتوں سے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتی ہے۔ تو اس سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مصیبتیں کم ہوتی ہیں اور نعمتیں زیادہ ہیں۔ لیکن میں نے تو بات یہ کی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات کے اندر جو موافق طبیعت واقعات ہوتے ہیں وہ کم پیش آتے ہیں، جو مخالف طبیعت واقعات ہوتے ہیں وہ زیادہ پیش آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ
بسا اوقات ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے لیکن انسان اس کو مصیبت سمجھتا ہے، اور مصیبت کے اندر بھی نعمت ہوتی ہے۔ مثلاً کہ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ایک مصیبت ہے، اور اس کے لیے دوائی ہونا اور اس کا علاج ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بیمار تو ہو گیا، اور دیکھیے کہ جنگ کے اندر جو لوگ زخمی ہو جاتے ہیں تو مخالف دشمن جو ہے، مخالف ہے، وہ بھی اس پر مرہم پٹی کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے۔ تو دیکھیے کہ حقیقت میں تو مصیبت ہے، لیکن اس مصیبت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ دوائی ہے، علاج ہے، اور پھر اس کے جو خیال رکھنا ہے اللہ رب العزت کیسے انتظام فرما دیتے۔ یہ دو منافی چیزیں ہیں، مقابل چیزیں، ان کو جمع کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اگرچہ نعمتیں بہت زیادہ رکھی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے بہت زیادہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، لیکن بسا اوقات ہمیں نعمت کی نہ قدری ہوتی ہے، ہم اس نعمت کو اپنے مزاج کے مخالف سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں وہ نعمت نہیں لگ رہی ہوتی۔ مثلاً کہ کھانا یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پاس کھانا آیا، ہم نے کہا کہ مرچیں زیادہ ہیں، مرچیں کم ہیں، یہ اس کے اندر ہے کہ نمک زیادہ ہو گیا، گھی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، لیکن ہمارے مزاج کے مخالف ہے، تو ہم اس کو مصیبت سمجھ رہے ہیں، ناک منہ چڑھا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يعيب قط، کسی چیز کے اندر کبھی عیب نہیں نکالا، اور یہی کمال بزرگی ہے، نہ کہ یہ کمال بزرگی کہ لوگ تو بڑی محبت کے ساتھ دعوت کریں کسی اللہ والے کی، اور پھر وہ وہاں جا کر کھانے کے اندر تکلف کرنے لگے، بھائی یہ اس کے اندر یہ چیز نہیں، یہ چیز نہیں۔ بہت سارے ہوتے ہیں لوگ، بہت سارے بزرگ بھی کرتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت نے ایسوں کی بہت صفائی کی ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو عیب نہیں نکالتے، اور تم کہتے ہو اتنے کھانے ہونے چاہیے، یہ نہ ہو تو یہ کیا ہے، ہم نہیں کھاتے، اس طرح کی نخرے کرنا۔ تو بزرگی کے اندر جو کمال ہے، کمال بزرگی کے اندر یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بقدم پیروی ہو، یہ کمال ہے بزرگی۔ اور اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے، اگر کوئی کام ایسا کیا تو اس کے سامنے تو انسان کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ جو غلطی کا اعتراف کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جو غلطی کا اعتراف نہیں کرتا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اس بات کو بھی سمجھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ممنوعہ درخت سے پھل کھا لیا تو اللہ رب العزت نے جنت سے نکال دیا، لباس اتر گیا، زمین پر اتار دیا۔ اب ایک تو یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تقدیر کے اندر یہ ایسا لکھا ہوا تھا، میں نے پھل کھانا تھا اور یہ نظام چلنا تھا ساری دنیا کا، پھل کھانا تھا تو میں نے نیچے آنا تھا زمین پر اور یہ آباد ہونی تھی، یہ کہہ دیتے تو یہ بے ادبی کی بات تھی۔ حکم تو اللہ تعالیٰ کا تھا۔ تو اس بات کو میں بات کرنے سے پہلے، یہ انبیاء کا نبی کا واقعہ ہے، اس سے پہلے ایک بادشاہ کا واقعہ سناتا ہوں تاکہ نیچے سے اوپر کی طرف جایا جا سکے۔ کہ سلطان محمود غزنوی نے، اس کے جو وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایاز سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ تعلق زیادہ ہے ہماری بنسبت۔ تو اس نے اس وقت تو ٹال دیا، کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے کہا کہ جب موقع آئے گا میں ان کو جواب دوں گا۔ تو ایک موقع پر اس نے کوئی ایک قیمتی ہیرا منگوایا اور جمع کیا، اپنے وزیروں کو جمع کیا اور کہا کہ ان کو توڑو۔ ایک کو کہا اس نے پکڑا، لیکن دل نہ چاہا کہ اتنا قیمتی ہیرا میں کیسے توڑ دوں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ میں نہیں توڑ سکتا ہوں، یہ قیمتی چیز ہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ بادشاہ جو ہے نا، یہ جوش کے اندر بیٹھا ابھی تو، لیکن بعد کے اندر یہ پچھتائے گا، تو اس نے نہ توڑا۔
دوسرے کو دے دیا، اس نے بھی نہ توڑا۔ پھر جب ایاز کو کہا اس نے تو ایاز نے وہ قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ تو بادشاہ اس سے ناراض ہوا کہ تو نے یہ کیوں توڑ دیا؟ اب دوسرے خوش ہوئے کہ ہم نے اچھا کیا کہ ہم نے نہیں توڑا، قیمتی ہیرا تھا۔ ایاز نے تو بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں وہ ہیرا ہی توڑ دیا۔ ایاز سے پھر بادشاہ سلطان محمود غزنوی غصے ہو رہا ہے، اس سے لڑ رہا ہے، دوسرے وزیر خوش ہو رہے ہیں۔ تو جب وہ غصے ہو رہا ہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ تیرا حکم تھا میں نے توڑا، اس نے کہا کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی، جناب مجھ سے غلطی ہوگی۔ تو سمجھ میں آئی اس کو بات، انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا یہ وجہ ہے کہ اس کو میں زیادہ فوقیت دیتا کہ میرے حکم کے بعد بھی جو ہو گیا پھر بھی اپنے اوپر غلطی کو ڈال رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب یہ غلطی ہو گئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تیری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا ایسا ہی ہونا تھا، نہیں، کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا، شیطان نے یہ چیز کہا یہ تو تیرے پاس لکھا ہوا تھا، یہ تو ایسے ہی ہونا تھا، بے اختیار ہے۔ حضرت آدم نے ادب کیا تو اللہ تعالیٰ کے مقبول مقربین بندوں اور نبیوں میں شامل ہو گئے، اور شیطان نے بے ادبی کی تو مردود ہوا، قیامت تک کے لیے مردود، دھتکار دیا گیا۔ تو اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا، چاہے تقدیر کے اندر بات لکھی تھی، تقدیر کے اندر لکھا تھا کہ ایک بندہ گناہ گار ہے، اس کے ساتھ ایسے معاملات، لیکن پھر بھی وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس سے بہت خوشی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ جو دو جمع بین المتنافیین ہے کہ دو مخالف چیزوں کو جمع کرنا ہے، کہ مصیبت جو ہے جو بسا اوقات طبیعت کے موافق جو چیزیں ہوتی ہیں انسان ان کو طبیعت کے موافق ہوتی ہے، ان کو انسان نعمتیں سمجھتا ہے، اور جو طبیعت کے مخالف ہوتی ہیں انسان ان کو نعمتیں نہیں سمجھتا ہے۔ بسا اوقات وہ بھی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن انسان نہیں سمجھتا، اپنے مزاج کے مخالف اس کو سمجھتا ہے۔ لیکن خیر میں بات کر رہا تھا بزرگی کا کمال نہیں، بزرگی کا کمال یہ ہے کہ حضور کی پیروی ہو ہر بات کے اندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے اندر جب بھی کوئی چیز پیش کی جاتی تو حضور عیب نہ نکالتے، لا یعیب قط، کبھی بھی عیب نہیں نکالا، اور اگر پسند ہوتی چیز تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ اور یہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا یہی اصل چیز ہے، اور یہ بہت ہی مشکل ہے، یہ پل صراط کی طرح بات ہے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا، کہ انسان کو غصہ چڑھ رہا ہے بھائی یہ کیا ہوگا میرے ساتھ، گھر کے اندر اگر نمک زیادہ پڑ گیا تو انسان کو غصہ آئے گا یہ کیا کر دیا، لیکن اعتدال یہ ہوگا کہ بھائی بس باہر سے کھا لیتے، کسی اور جگہ ہوٹل سے جا کر کھا لیتے، کوئی بات نہیں۔ تو اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ اور جو مخالف چیز ہوتی ہے، جو طبیعت کی مخالف ہوتی ہے، موافق پر تو ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم نے شکر ادا کرنا ہے، لیکن جو چیز ہماری طبیعت کے مخالف ہو تو اس پر ہم نے صبر کرنا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اسی چیز کا حکم ہے، اور قرآن کریم کے اندر جو قصہ بیان ہوتا ہے تو اس سے اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس قصہ کے اندر اگر کوئی اچھی بات ہے تو ہمیں حکم ہے کہ اب ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس بات کو لانا ہے، ہم نے اس پر عمل کی کوشش کرنی ہے، لیکن اگر کوئی بری بات ہے تو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ مثلاً کہ قوم لوط کا عمل، مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاؤ۔ اور شعیب علیہ السلام کے جو واقعات کہ ان کے اندر قوم کے اندر برائیاں، ناپ تول کے اندر کمی کرنا، لینے کے پیمانہ اور دینے کا پیمانہ اور، تو مقصود کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، اچھی چیز پر عمل کرو اور بری چیز کو اپنے آپ سے بچاؤ۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر بھی اسی بات کو بیان فرماتے ہیں
لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، قصوں کے اندر عقل والوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ اپنے حال کو ان کے حال پر قیاس کرنا ہے، چاہے کوئی اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو، قیاس کر کے اچھی چیز پر عمل کرنا ہے اور بری چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو فرعون کو اس کے کائنوں نے جمیوں نے بتلایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے تو یہ آرڈر جاری کر دیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوگا قتل کر دیا جائے۔ اور جب یہ آرڈر جاری ہوا تو بہت سارے بچے قتل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوگی قتل کے زمانے کے اندر ہی۔ اب اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو کر انہوں نے ایک قبطی کو مارا تو نجات کی کیا صورت تھی؟ فرعون کی سلطنت سے بھاگ گئے، فرعون کی سلطنت سے باہر نکل گئے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے ہو تو ان کی والدہ کو حکم دیتے ان کی پیدائش سے پہلے کہ آپ ادھر سے چلی جاؤ، فرعون کی سلطنت سے نکل جاؤ۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قبطی کو مار کر نکلے تو کیا فرمایا؟ اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا کی، نکل گئے تو کس طرح متوجہ ہوا؟ لما توجہ قام مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، تاکہ شاید کہ اللہ رب العزت، شاید کہ ایک گمان تھا کس طرح کے اللہ رب العزت میری رہنمائی فرمائیں گے۔ مدین کی طرف نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی تو شعیب علیہ السلام کا واقعہ جو سارا، اور جب ان پر انہوں نے واقعہ بیان کیا شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اللہ نے انتظام کر دیا، وقت ساری قصص ان پر اپنا واقعہ سارا بیان کیا۔ نکلے کس طرح سے؟ فخرج منها خائفا يترقب اور رب نجنی من القوم الظالمین، فرعون سے ڈرتے ہوئے نکل گئے وہاں سے۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، دعا کی اللہ سے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما، کیونکہ فرعون نے تو گرفتاری کا اعلان جاری کر دیا۔ یہ دعا کی، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جب اللہ نے انتظام کر دیا تو ان پر قصہ انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ قال لا تخف، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، خوف نہ کر، نجوت من القوم الظالمین، تجھے ظالم قوم سے نجات مل گئی، کیونکہ مدین کا جو علاقہ تھا وہ فرعون کی سلطنت میں نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ حکم فرما دیتے کہ تو نکل جا فرعون کی سلطنت سے، وہاں پر پیدائش ہوتی، وہاں پر بڑے ہوتے، پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوتا کہ فرعون کو جا کر تبلیغ کرو، نہیں، اسی کے علاقے میں اللہ رب العزت نے پیدائش کی، پھر حکم فرما دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اس کو دودھ پلاؤ، اس کی پرورش کرو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تجھے کوئی خوف ہو جائے، ڈر ہو جائے تو اس کو دریا کے اندر ڈال دے، اور دریا کے اندر اس کو ڈال دینا۔ اور پھر دیکھیے دریا کے اندر جب ڈال دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پھر وہاں سے وہ چلتا ہے صندوق اور فرعون کے پاس پہنچتا ہے، فرعون دیکھتا ہے اور خوبصورت بچہ، اور اس کا علاقہ بھی ہوتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے۔ ایک چیز ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کے بارے میں انسان کوئی بھی خیال نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی اپنی محبوب چیز اپنے دشمن پر نہیں دے سکتا، چاہے مرضی وہ اپنی دوستی کا جتنا اظہار کر لے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کو اپنی قدرت پر اتنا پختہ کامل ہے، اپنی قدرت پر اتنا یقین ہے کہ اپنے دشمن کے ہاتھ سے لے کر پالتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ وَعَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ،
اس کے ہاتھ میں اس کو دیں گے جو اس کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے. اس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو دیں گے. اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت اپنے دوست کو دشمن کے ہاتھ میں دیتا ہے. اور پھر یقین ہے، اور پھر دیکھیے کہ اس کے ذہن کے اندر وہی خیال بھی گھوم رہا ہے، ذہن کے اندر وہی خیال بھی گھوم رہا ہے، کہیں وہی بچہ تھا نا وہ جو میری سلطنت کو تباہ کرے گا. لیکن پھر حضرت آسیہ نے کہا، جو بال کے اندر اسلام لے آئی تھی، حضرت آسیہ نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، اس کو پال لیتی ہے، خوبصورت بچہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے چلتا ہوا آیا ہوگا، پتہ نہیں کہاں سے ہمارے پاس آ گئے، چلو میں اس کو اپنا بچہ بنا لیتا ہوں. حضرت آسیہ کے کہنے پر اس نے لے لیا بچہ. اور پھر اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، تمام دودھ پلانے والیوں پر، تمام دودھ پلانے والیوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا، یعنی وہ دودھ نہیں پیتے کسی اور کا. اور پھر ادھر سے انہوں نے، ان کے والدہ نے کہا کہ دیکھو کدھر گیا، اس کا پتہ بھی کرو. اور ان کی بہن کا جو آنا جانا تھا گاؤں کے گھر کے اندر، اور ادھر دیکھ رہے ہیں کوئی بھی بچہ جو ہے کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہا. ان کی بہن نے غنیمت جانا، یہ موقع غنیمت جانا، اور کہا کہ میں تمہاری ایک ایسے خاندان کی طرف رہنمائی نہ کروں جو اس کی پرورش کرے اور اس کی خیر خواہی کرنے والا. تو پھر فرعون کے اندر خیال آیا ذہن کے اندر پہلے کہ کیسے اس کا کیا مطلب ہے، کوئی بات لگتی ہے اس طرح کی جو کہہ رہی خیر خواہی کرے. لیکن اللہ رب العزت نے پھر پھیر دیا کہ خیر خواہی سے مراد سرکاری خیر خواہی، حکومت کی خیر خواہی مراد. تو فرعون نے کہا یہ تو اچھی بات ہے. جب ان کی والدہ کو یہ خوشخبری دی پھر وہ آئی، اور اس سے پہلے کہ جب انہوں نے اپنے بچہ کو دریا کے اندر ڈالا تو ان کو بہت پریشانی تھی. فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي، اور دریا کے اندر ڈال دیا. اور پھر کیا فرمایا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اپنے کیے پر خوف بھی نہ کر، اپنے کیے پر خوف بھی نہ کر، میں نے اپنے بچہ کو دریا کے اندر ڈال دیا. یہ کون سا ہوتا ہے بھائی، بچہ کو دریا کے اندر پھینک دے پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں بچے گا. فرمایا کہ اس اپنے کام پر بھی پریشان نہ ہو، وَلَا تَحْزَنِي، اور آئندہ کے بارے میں بھی پریشان نہ ہو. اور پھر تسلی کیسے دی، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس بچے کو تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے. کیسی تسلی. اور پھر عمر درازی کی بھی دعا دے دی. عمر درازی کا جو الہام تھا وہ بھی فرما دیا، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو رسول بھی بنا دیں گے. کیسے اللہ رب العزت کی ذات نے تسلی دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب ان کی والدہ کو خوشخبری دی، وہ آئی اور دودھ پلایا. اور کیسا اللہ رب العزت کا انتظام کہ اپنے دشمن کے گھر میں اپنے دوست کی پرورش کرواتا. یہ اللہ رب العزت کی قدرت، قدرت کاملہ. اس کو قدرت کاملہ کہتے ہیں. اس کو اللہ رب العزت کی کامل قدرت ہے کہ کوئی دوست بھی اپنے، کوئی بھی بندہ اپنے دشمن کو اپنے دوست حوالے نہیں کرتا، چاہے کتنا یقین اس پر ہو. یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو اس طرح کر سکتی ہے. پھر دیکھیے کیسا انتظام کہ مان بھی گیا کہ اس کو اپنے گھر کے اندر جا کر پرورش کرو. اپنے بچے کی پرورش ہو رہی ہے، سرکاری خرچے پر ہو رہی ہے. وہی اعزاز و اکرام جس طرح کہ فرعون کو بچہ کو پا گئی، ماں اپنی جگہ پر خوش ہے، میں اپنے بچہ کو پا گئی، اس کو آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی. لیکن فرعون اپنی جگہ پر خوش ہے، میرا بچہ پڑتا ہے. اور پھر وہی خرچہ، پھر وہی جو انتظام سرکاری ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایک دن فرعون اپنی گود کے اندر لے کر اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھلا رہا ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ایک تماچا رسید کرتے ہیں. تاریخ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ملتا ہے. اور پھر اس کی داڑھی بھی ہوتی ہے، اس کی بھی داڑھی تھی. اور اس کو پھر وہ شک ہو گیا کہ وہی بچہ تھا نا، اس کو قتل کرنا چاہیے، ارادہ بھی کر لیا. لیکن پھر حضرت آسیہ نے کہا کہ وہ ناسمجھ بچہ اس کو کیا پتا. اس نے کہا کہ چلو ہم امتحان کر لیتے. حالانکہ
بچے کا امتحان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بچے کو نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں، اس کے امتحان پر کیسے یقین کیا جاتا ہے؟ ویسے جو بندہ کم عقل ہو، جاہل ہو، اس کو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا چلے امتحان کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آگ کے انگارے اور ایک طرف جواہرات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جواہرات کی طرف جانے لگے، لیکن حضرت جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کر ان کا جو آگ کی طرف کر دیا، اور ایسا انگارہ جو انہوں نے اٹھا بھی لیا، اور پھر دیکھیے انہوں نے اپنی زبان پر بھی رکھ دیا، اور اسی وجہ سے ان کی زبان کو تلف کی۔ اور مشہور قول یہی ہے کہ جو ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، سنن نسائی کے غالباً حدیث ہے، مستدرک الحاکم کی ہے، کہ اس کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی جو لکنت تھی وہ دور کر دی، مشہور قول کے مطابق۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی لکنت تھوڑی سی باقی رہ گئی تھی، لیکن بات سمجھ میں آ جاتی تھی، اور پھر اسی وجہ سے انہوں نے دعا مانگی تھی جب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ قال رب اشرح لی صدری، میرے سینہ کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے جو کام ہے یہ آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان پر جو گرا ہے اس کو کھول دے۔ جو لکنت تھی اللہ رب العزت نے پھر دور کر دی، لیکن پھر بھی کہتے خفیف سا اثر باقی، لیکن بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ کو اٹھا لیا، لیکن فرعون سمجھ گیا، پھر وہی پیار محبت چل رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے کیسا عجیب واقعہ پیش آیا، کتنے کو مار دیا، پھر وہاں سے بھاگ نکلے، کیسی عجیب باتیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، یہ عجیب واقعہ ایسا ہوا، پھر اللہ رب العزت نے نبوت کیسے عجیب طریقے سے عطا فرمائی کہ ان کی جو بیوی تھی ان کو حمل کی تکلیف ہوئی، انہوں نے دیکھا، کیونکہ آپ پہلے زمانے کے اندر راستے پر آگ جلا دیا کرتے تاکہ جو راستہ راہ گزرے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ راستہ ہے، آگ کی طرف اس کو رہنمائی ہو سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت سارہ کو ادھر روکا اور کہا کہ میں آگ لے کر آتا ہوں۔ وہ آگ تو نہیں تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، وہ آگ لینے کے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی۔ کیسا عجیب واقعہ، اللہ رب العزت کی قدرت ہے، کیسے اللہ رب العزت نے پیدائش کا واقعہ کیا، پھر اس کے بعد پرورش کیسے ہوئی، پھر وہاں سے کیسے انتظام، کیسے راستے کھولے کہ ایک اللہ کی قدرت پر بس بھاگ نکلے۔ اور یہی کام ہوتا ہے اصل میں انبیاء کا، کہ اپنا جو کام ہوتا ہے نکل پڑتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ حضرت یوسف نے بھی یہی کیا، توکل کیا، بھاگ نکلے، یہ نہیں کہا کہ تالے لگے ہوئے ہیں، زلیخا سے بھاگ نکلے، اللہ رب العزت نے تالوں کو کھول دیا۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ اس آیت کے اندر بہت لمبا واقعہ ہے، بہت سارے واقعات ہیں، تو ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم نے ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کی والدہ کو اللہ نے دو حکم دیے کہ اپنے کیے پر بھی پشیمان نہیں ہونا ہے اور آئندہ کی بھی فکر نہیں کرنی ہے، بس اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ انسان کو جو انسان کی طبیعت کے موافق جو بات پیش آئے، انسان کو چاہیے کہ اس پر اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر کرے، جو مخالف بات پیش آئے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور یہی کام ہے، یہی طریقہ ہے ہمارے نبی کا، اور یہی طریقہ ہے ہمارے صحابہ کا، بزرگان دین کا۔ تو اللہ رب العزت سے جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔